بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب اور اسی طرح سے دادا عبد المطلب، ان دونوں کی وفات کا ذکر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تب آپ کے دادا کا انتقال ہوا. دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت میں زندگی گزارنے لگے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس وقت تک جبکہ آپ کی عمر 50 سال کی ہو چکی تھی. ابو طالب مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ان کے والد عبد المطلب نے ان سے عہد کیا تھا یا انہیں یہ وعدہ دلایا تھا کہ میرے اس پوتے کو، اپنے اس بھتیجے کو آپ اپنے ساتھ رکھنا اور ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، انہیں کوئی پریشانی نہ ہونے دینا. اس اعتبار سے عبد المطلب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہو چکی تھی تو اس وقت پہلی مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کریں. چچا ابو طالب سفر کر رہے تھے تو آپ نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر چچا ابو طالب انکار نہیں کر سکے، حالانکہ اتنا لمبا سفر یہ بچوں کا سفر نہیں تھا. نبی کی عمر چھوٹی تھی، 12 سال کے تھے، اور یہ قافلہ جا رہا تھا تاجروں کا. اور ظاہر سی بات ہے تاجروں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ جائیں گے، تجارت کریں گے، کئی دن وہاں قیام کریں گے، اور اس طرح سے پھر ایک لمبا سفر طے کر کے واپس آئیں گے. ظاہر سی بات ہے اس کام میں یا اس سفر میں بچوں کا کیا کام. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے. ابو طالب بھتیجے کی خواہش کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے، اور وہ جانتے تھے کہ سفر بڑا مشکل ہوگا، مگر محبت جو تھی وہ جدا، یعنی دور رہنے یا الگ کرنے سے راضی نہیں تھی، انہیں ساتھ لے جانے پر مجبور کر رہی تھی. لہذا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے کر روانہ ہوتے ہیں. ملک شام میں بصرہ نامی ایک مقام ہے. بصرہ با پر پیش، ہم نے یہاں لکھا بھی ہے، پیش لگا کر لکھا ہے تاکہ نام میں کہیں غلطی نہ ہو، کیونکہ ایک دوسرا شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، کوفہ بصرہ، با پر زبر. تو وہ کوفہ بصرہ وہ ملک عراق کا شہر ہے، اور یہ بصرہ ملک شام کا ہے. دونوں الگ الگ ریاستوں میں ہیں، الگ الگ کنٹریز میں ہیں. تو یہ بصرہ نامی شہر، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس ابو طالب کے ساتھ پہنچے تو بصرہ کا ایک راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس قافلے کے پاس آتا ہے.
اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ وہ راہب، یعنی عیسائی عالم، راہب کہیں گے عیسائی عالم کو، انجیل کا جاننے والا، انجیل پڑھنے والا، عیسائیت پر عمل کرنے والا، تو وہ شخص اپنے عبادت خانے سے باہر آ کر قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے: ہذا سید العالمین، ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین، ہذا سید العالمین، یہ عالمین کا سردار ہے، سارے جہاں کا سردار ہے۔ ہذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، سردار بھی ہے اور پھر رسول بھی ہے۔ ہذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالی انہیں عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، کیونکہ ابھی نبوت تو نہیں ملی ہے تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی۔ تو جب اس راہب نے یہ بات کہی تو ابو طالب اور قریش کے جو دیگر افراد اس قافلے میں تھے، ان لوگوں نے پوچھا: وما علمک بذالک، وما علمک بذالک، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ سردار ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے؟ تو اس نے کہا: انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبقى حجر ولا شجر الا خر ساجدا، میں نے دیکھا کہ جب آپ لوگ وہ گھاٹی کے قریب پہنچے، وہاں سے آ رہے تھے، تو جتنے درخت اور پتھر تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور درخت اور پتھر یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس راہب نے یہ بات بتائی، اور پھر کہا کہ میں ان کو اس ختم نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں جو سیب کی مانند آپ کے کندھے کے نیچے پایا جاتا ہے، یعنی یہاں کندھے کے پیچھے وہاں پر ایک سیب کے مانند گول ایسا نشان تھا، ابھری ہوئی جگہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ۔ تو اس نے اپنی کتاب میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی نشانی ہوگی۔ تو وہ شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر وہ نشانی دیکھتا ہے، تو اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ یہی اللہ کے مستقبل کے رسول ہیں۔ اب یہ تو تصدیق ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کے ہیں، نبوت ملنی ہے 40 سال میں، یعنی ابھی تقریباً 38 28 سال، 28 سال اور باقی ہے، 28 سال اور باقی ہے، صرف 12 سال ابھی ہوئے ہیں۔ تو 28 سال بعد کیا ہونے والا ہے، یہ راہب نے وہ بات بتا دی، اور قریش کو بھی اب یہاں راہب کے بولنے پر پتہ چل گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اب یہ مستقبل میں اللہ کا رسول ہوگا۔ تو اس طرح سے قافلے والوں کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذرا بڑھ گیا۔ اب دیکھنے کا، بات کرنے کا، سوچنے کا انداز بدل گیا۔
پہلے ایک بچے کی طرح سے بات ہوتی تھی، لیکن اب ایک بڑے انسان کی طرح، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، جو مستقبل میں اونچے مقام پر پہنچے گا، اس حساب سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی اس راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ آپ اس بچے کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ملک شام جا رہے ہیں۔ کہا تجارت کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ تو جا سکتے ہو، لیکن اس بچے کو وہاں نہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں یہود رہتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود انہیں نقصان پہنچائیں گے، کہ جیسے میں نے ان کو پہچانا وہ نشانی دیکھ کر، تو ایسے ہی اور بھی لوگ پہچان سکتے ہیں، اور بھی ایسے افراد ہوں گے جو ان کو دیکھ کر پہچانیں گے، اور اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا، تب ایسی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے آپ اسے ملک شام لے کر نہ جائیے۔ تو ابو طالب، ظاہر سے بات ہے چچا، محبت بہت تھی، اور یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نبی کے ساتھ کچھ ہو جائے، لہذا اسی جگہ سے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف واپس بھیج دیا۔ یہ واقعہ ہم نے یہاں پر کیوں لکھا ہے؟ یہ واقعہ یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ رفتہ رفتہ لوگوں کو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کی کچھ صفات الگ ہیں، اور اس کا مستقبل کچھ الگ ہوگا۔ جیسے حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے، انہیں اس کا اندازہ ہوا، ایسے ہی اب یہ 12 سال کی عمر میں یہاں پر آئے تو راہب نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا، تو اب ذہنی طور پر مکہ والے تیار ہو چکے تھے، مکہ والوں کو علم ہو چکا تھا کہ اس بچے کے بارے میں راہب نے یہ بات کہی ہے۔ تو عرب خوش ہوتے تھے کہ ہمارے درمیان سے کوئی رسول آئے، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہودی تھے، وہ لوگ باقاعدہ عربوں سے کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک رسول آئے گا، وہ اپنی طرف منسوخ کرتے تھے کہ رسول ہمارے بیچ میں سے آئے گا، لیکن یہاں راہب نے بتا دیا کہ رسول یہی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلف الفضول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی نبوت سے پہلے کی، اس میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلف الفضول یہ کیا ہے؟ ہم نے عنوان بنایا ہے ظلم کے خلاف اتحاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 سال کی تھی، 12 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور 20 سال کی عمر میں یہ واقعہ۔ اب کوئی پوچھے 12 سے 20 تک درمیان کے 8 سال یہ کہاں چلے گئے؟ اس کے بھی واقعات ہیں، مختلف واقعات ہیں، لیکن جو اہم واقعات ہیں ہم نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے، جس میں ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہمیت کا، آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ جب 20 سال کی عمر تھی، تب مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا
کہ یمن سے ایک تاجر جس کو زبیدی کہا جاتا ہے، اصل میں وہ قبیلے زبید سے تعلق رکھتا تھا، مکہ مکرمہ آیا اور وہاں پر تجارت کرنے لگا، سامان وہاں بیچ رہا تھا کہ مکہ کے ایک سردار جن کا نام تھا عاص بن وائل سہمی، یہ نام یہاں پر لکھا ہے، عاص بن وائل سہمی۔ یہ عاص کون ہے؟ جب آپ ایک عظیم صحابی کا نام سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، عمرو بن عاص، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، عاص کے بیٹے، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بھی صحابی ہیں، عمرو بھی صحابی ہیں، اور یہ عاص مکہ کے بڑے سردار ہیں۔ تو یہ عاص بن وائل سہمی مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اس زبیدی تاجر کے پاس سے سامان خریدا، پیسہ نہیں دیا۔ جیسے بعض جگہوں کا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے پاس پولیس وغیرہ ویسے کرتی ہیں، سامان لے لیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، پیسہ مانگو تو ڈرانے لگتے ہیں، دکاندار بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں، دے دیتے ہیں، پیسہ مانگتے ہی نہیں ہیں، پولیس پیسہ دینا بھی چاہے تو نہیں صاحب رہنے دیجیے، کیونکہ صاحب کا فائدہ بعد میں اٹھا لیں گے ہم۔ تو اس طرح سے عاص بن وائل سہمی نے سامان لیا، پیسہ نہیں دیا۔ زبیدی تاجر نے ان سے مطالبہ کیا کہ صاحب ہم غریب آدمی ہیں، یمن سے مکہ آئے ہیں تجارت کرنے کے لیے، یہ سامان بیچیں گے، جو پیسہ آئے گا گھر جا کر اپنے بھی بچوں کو کھلائیں گے، اس سے ہمارا گھر چلتا ہے، اتنا دور آ کر اگر خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ پہلے ان سے دریافت کیا، مطالبہ کیا، مانگا، گڑ گڑایا ان کے سامنے کہ ہمیں پیسہ دیجیے، لیکن عاص بن وائل سہمی نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ غریب آدمی کیا کرتا؟ اس نے سوچا کہ خاموش رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، مکہ کے لوگوں سے، یہاں کے باشندوں سے کم انصاف کا مطالبہ تو کر لیتے، کوئی تو ہوگا بیچ میں آئے جو ان سے پیسہ لے کر ہمیں دے۔ تو وہ شخص جبل ابی قبیس، دیکھیں یہاں پر نام لکھا ہے جبل ابی قبیس، مکہ مکرمہ کے کعبے کے دو طرف دو پہاڑیاں ہیں، دو طرف سے دو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کو، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس اور دوسرے کو کہتے ہیں جبل قعیقیان، یہ دو نام ہیں، جبل قعیقیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو پہاڑ کے فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس قوم کو اخشبین کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ اخشبین دو پہاڑوں کو کہتے ہیں، اور یہ دو پہاڑ، ایک جبل ابی قبیس اور دوسرا جبل قعیقیان ہیں۔ اس لیے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ طائف میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے طائف والوں کو نہیں، مکے والوں کو پیسنے کی بات کی تھی، کیونکہ اخشبین تو مکہ میں ہے۔ فرشتے نے کہا تھا کہ میں اخشبین کے بیچ میں اس قوم کو پیس کر رکھ دوں۔ اخشبین پہاڑی کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں مکہ میں ہے، کعبے کے دو طرف سے دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام جبل ابی قبیس اور دوسرے کا نام جبل قعیقیان، جبکہ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ طائف والوں کے بارے میں تھا۔ بہرحال جبل ابی قبیس
یہ کعبے کے بازو میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، یا صباحا، یا صباحا۔ ایک طریقہ تھا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر آئے تھے تو پہاڑ کے اوپر کھڑے رہ کر چلائے، وہاں سے بلند آواز سے لوگوں کو دعوت دی تھی، یا صباحا، یا صباحا۔ ایک طریقہ ایسا تھا کہ اگر کوئی پہاڑ کے اوپر کھڑے رہ کر ایسی آواز دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی، کوئی بہت اہم، ارجنٹ اور ضروری کام ہے، چلو سب کے سب جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آواز دیتے ہیں تو تقریباً مکہ کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جبل ابی قبیس پر زبیدی تاجر کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے اور پھر مکہ والے جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد زبیدی تاجر نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی، میں مسافر ہوں، آپ مکہ کے باشندے ہو، مکہ اتنا عظیم شہر ہے، سارے عرب میں آپ کی عزت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ مہمان نواز ہو، آپ شریف سمجھے جاتے ہو، پورا عرب آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے، اور اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ مکہ میں تاجروں کو لوٹا جاتا ہے، یہاں ظلم ہوتا ہے، باہر کے مسافروں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، تو آپ کی عزت رہے گی؟ اس نے باقاعدہ ایسے جذبات میں لا کر لوگوں سے خطاب کیا۔ لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، بھلا ہماری اتنی عزت ہے، ملک شام جاؤ کہاں کے ہیں؟ مکہ کے۔ ملک یمن جاؤ کہاں کے ہیں؟ مکہ کے۔ لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں کہ کعبے کے یہ اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی عزت ہے۔ لیکن جب اگر ہمارا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ ہم لٹیرے ہیں، ہم آنے والوں کو لوٹتے ہیں، مسافروں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، تب ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی۔ تب بنو ہاشم، دیکھیں یہاں پر نام لکھا ہے ہم نے، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو تیم۔ بنو ہاشم یہ نبی کا گھرانہ ہے، ہاشمی خاندان۔ بنو امیہ، بنو امیہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ بنو مخزوم یہ ابو جہل کا گھرانہ ہے۔ بنو تیم یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ یہ وہاں کے بڑے مشہور گھرانے تھے مکہ مکرمہ کے۔ تو یہ بڑے بڑے گھرانے کے چند لوگ، عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان مخزومی، یہ بنو مخزوم کے تھے۔ عبداللہ بن جدعان بڑا آدمی مکہ مکرمہ کا، لوگوں کو کچھ مشورہ کرنا ہوتا تو اس کے سامنے جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر بات کرتے تھے، یہ ان کے درمیان ایک حکم کی حیثیت سے ہوا کرتا تھا، لوگوں کو اس پر اعتماد تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سب کے سب جمع ہوئے اور وہاں بیٹھ کر لوگوں نے یہ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تاجر باہر کا ہے اور پیسہ نہ دینے والا آدمی ہمارے شہر کا ہے، اور ہے بڑا آدمی، عاص بن وائل سہمی، قبیلے سہم کا، بنو سہم کا آدمی، بڑا سردار ہے، ان سے پنگا کون لے؟ کیسے کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے پاس سے ہم پیسہ نکالیں؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ہمت کی اور یہ طے کیا کہ کسی بھی طرح سے ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ مظلوم زبیدی ہے، باہر کا ہے، ظالم سردار ہے اور ہمارے شہر کا ہے،
ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور عاص بن وائل سہمی کے پاس سے پیسہ لے کر زبیدی تاجر کو دیں گے، اور یہ عہد کریں گے آج ہم کہ ہمارے اس شہر میں آنے والے ہر مہمان کی عزت ہو، چاہے وہ تاجر کی شکل میں ہو یا حج حاجی کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، باہر سے جب بھی کوئی ہمارے شہر میں آئے تو اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کو نہ لوٹا جائے، نہ اس پر ظلم کیا جائے، نہ اس کے ساتھ برا برتاؤ ہو۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا، یہ سرداروں نے یا ان خاندانوں نے بیٹھ کر جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں کفار مکہ نے باقاعدہ اس بات کا عہد کر لیا کہ ہمارے اس شہر میں کسی کے خلاف ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر عاص بن وائل سہمی کو انہوں نے پکڑا اور ان سے کہا کہ پیسہ نکالو، زبیدی کو دو۔ عاص بن وائل سہمی بڑا آدمی، لیکن بڑا آدمی ہر بڑے سے کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہی ہے۔ اس نے دیکھا بنو ہاشم بھی ہیں، بنو زہرا بھی ہیں، بنو امیہ بھی ہیں، بنو مخزوم بھی ہیں، بنو تیم بھی ہیں، اتنے خاندان کے لوگ ہیں، میں ادھر اکیلا ہوں۔ پہلوان آخر اکیلا ہو، سامنے بھیڑ ہو تو پہلوان کیا کرے گا؟ عاص بن وائل سہمی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنے لوگوں کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سے انہوں نے پیسہ دیا، اور ان خاندانوں نے زبیدی تاجر کو وہ پیسہ ادا کر دیا۔ اس طرح سے زبیدی تاجر کے ساتھ انصاف ہوا۔ یہ جو واقعہ ہے مکہ کی تاریخ میں بڑے اچھے انداز سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اچھی بات ہے، اچھا معاہدہ تھا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں ظلم ہوتا ہے، یہاں لوگ بت پرستی میں ہیں، یہاں شراب نوشی کرتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والے، بت پرستی میں ملوث رہنے والے، شراب کے عادی لوگ، ان سب برائیوں کے باوجود بھی ظلم کے خلاف اتحاد کرنے والے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے حلف الفضول سیرت کی کتابوں میں مشہور ہوا، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، آج کا درس تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا، انشاءاللہ کل سے تھوڑی سی رفتار ہم بڑھاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔